سورہ آل عمران آیت نمبر 69 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین اکرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، اور تم خود اقرار کرتے ہو یا تم خود گواہ ہوتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم کیوں حق و باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تم حق بات کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے انہی آیات میں سے پہلی آیت کے متعلق گفتگو ہو گئی تھی کہ اہل کتاب کس طریقے سے اہل ایمان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مختلف طریقے، مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ انہی ہتھ کنڈوں میں سے یہ ان کے مشنری اسکول بھی ہیں، NGOs بھی ہیں، اور بھی مختلف قسم کے دھون سے لالچ ہے کہ وہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دین اسلام سے گمراہ کر دیں، اور اسی میں ان کا سب سے بڑھ کر خاص طور پر تعلیمی جو پروجیکٹ ہوتا ہے، جو ایجوکیشن سلیبس ہے، خاص طور پر ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان نسل خاص طور پر ان سے متاثر ہو رہی ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی مزید آگے فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ محترم سامعین اکرام، یہ بات بڑی واضح ہو کر آپ حضرات کے سامنے آ چکی کہ یہود و نصارہ، جن کو قرآن مجید نے اہل کتاب سے بیان فرمایا ہے، یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ اپنی اپنی کتابوں کے اندر
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہوا پاتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنی نجی محفلوں میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا کرتے تھے، باہمی تذکرہ بھی کیا کرتے تھے کہ یہ جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے یہ برحق ہے، نبی یہ برحق ہیں، لیکن وہ اپنی دنیاوی آپ کہہ لیجئے لالچ کی بنا پر یا کوئی اور اپنی اس طرح کی مجبوریوں کی بنا پر، جس کو ہم مجبوری نہیں کہہ سکتے، صرف لالچ ہی کہہ سکتے ہیں، کہ اس کی وجہ سے انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، وہ مانتے تھے۔ آپ حضرات نے قرآن مجید کے اندر یہ بات پڑھی، دوسرے پارے کے بالکل پہلے رکوع کے آخر کے اندر یہ بات پڑھی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو بندہ پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے تھے، نہیں ایمان لے کر آتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید سورہ اعراف کے اندر 9ویں پارے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ ان کی کتابوں کے اندر، تورات ہو یا انجیل ہو، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا لم تکفرون بآیات اللہ، کہ تمہارے پاس اللہ کی نشانیاں آ چکی ہیں، واضح آیات آ چکی ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی برحق ہے، آخری پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، پھر کیوں نہیں ایمان لے کر آتے؟ کیوں تم اقرار کر کے بھی تم کیوں کفر کر رہے ہو؟ ظاہر اقرار ان کا اپنی نجی محفلوں کے اندر اس کا اقرار کرنا، اور کبھی کبھار جناب والا وہ برملا بھی ان کا زبان سے نکل جاتا تھا کہ یہ نبی یہ برحق ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ نجران کے جو عیسائی وفد آیا تھا، آپ حضرات نے پڑھا کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم مشورہ کرتے ہیں، سوچ کے بتاتے ہیں۔ تو پھر ان کے جو بڑے بڑے چیدہ جو افراد تھے، انہوں نے جو آپس میں مشورہ کیا تو کیا کیا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ یہ نبی یہ برحق ہے، اور آخری نبی بنو اسماعیل کے اندر آئے گا تو یہ اسی میں سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کے اگر مباہلہ کر دیا اور اس نے بددعا کر دی تو اس کا اثر تمہاری ساتوں نسلوں، تمہاری نسلوں تک کیا ہے جائے گا، اور تم میں سے کوئی بھی زندہ یہاں سے واپس نہیں جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ کر لیتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا، آگ ان کو جلا کر رکھ دیتے، ان کے علاقوں میں کوئی زندہ نہ بچتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات کو کیا ہے وہ اقرار کرتے تھے، مانتے تھے، جانتے بوجھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو اس کو فرمایا یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، تم اس پر گواہ بھی ہو، مانتے بھی ہو، جانتے بھی ہو، پھر تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ آگے فرمایا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو، اور حق بات کو کیوں چھپاتے ہو؟ تم اس بات کو جانتے ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب آیات آتی تھیں تو تم کہتے تھے کہ نہیں 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 نہیں، اس سے مراد یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، وہ تو یوں ہوگا، وہ تو ایسا ہوگا۔ تم کیوں حق بات کو چھپاتے تھے؟ لوگوں کے سامنے حق بات کو کیوں نہیں ذکر کر رہے؟ آپ حضرات نے پڑھ رکھا ہے کہ یہود کی یہ سب سے بڑی بیماری تھی کہ وہ تورات کے اندر تحریف کیا کرتے تھے، تورات کے اندر انہوں نے تحریف کی، اور عیسائیوں نے بھی اپنی انجیل کے اندر جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق آیات ان کی کتابوں میں آئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا، تحریف کر دی۔ تو فرمایا حق بات کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو، کیوں حق بات کو چھپاتے ہو؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جو بدعت ہوتی ہے نا، بدعت وہ اس آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ بدعت کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ بدعت کے اندر بھی اس نے حق بات کو بدعت کے ساتھ کیا مکس کیا ہوتا ہے، حق بات کو چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ، علامہ ابن حزمی رحمہ اللہ مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بدعتی ہوتا ہے نا وہ توبہ سے محروم رہتا ہے، توبہ سے محروم رہتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ بدعت کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے،
عبادت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کر لے، گناہ کبیرہ کر لے، وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا نقصان دہ بدعت کرنا ہے۔ کیوں کہ گناہ کرنے سے دین کا نقشہ نہیں تبدیل ہوتا، بدعت کرنے سے دین کا نقشہ کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آدمی اس بدعت کو دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دوں، مثال کے طور پر اب ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ابھی ہم درس قرآن مجید ہم سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم درس سے اٹھیں گے تو ہمارے دلوں پہ کیا ہوگا؟ ہم یہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، درس سننے کی توفیق دی، اپنے قرآن مجید پڑھنے سننے سمجھنے کی توفیق عطا، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہم میں سے کوئی شخص نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوگا کہ استغفر اللہ، توبہ توبہ، میں نے فجر کی نماز پڑھی، میں توبہ کرتا ہوں، میں نے درس قرآن مجید سنا، میری توبہ کہ میں نے یہ کوئی بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ عبادت ہے اور ہم عبادت کو خوشی کے ساتھ کیا ہے سر انجام دیں گے، ہم اس سے استغفار نہیں کریں گے، ہم اس پر الحمدللہ پڑھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بدعتی ہوتا ہے جب وہ کوئی بدعت کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ جب عبادت سمجھ کے کرے گا تو اس سے توبہ استغفار کیسے کرے گا؟ کیسے کرے؟ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ بھی حق کو باطل کے ساتھ خلط مت کرنے کی کوشش یہ جہاں بدعتیں جاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ رہی ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے مسلمان ہی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ایسی رسومات اور ایسی بدعات کو دل سے لگایا ہوا ہے، چاہے وہ محرم کے مہینے کے اندر ہو، چاہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہو، چاہے وہ جناب اللہ اور دیگر کچھ ہوں، یہ ساری کی ساری آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل کہ تم حق بات کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور حق بات کو تم چھپاتے بھی ہو، ٹھیک ہے نا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اس بات کو تم بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے جانتے ہو، حق کو بھی جانتے ہو، باطل کو بھی تمہیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی جناب اللہ تم اپنی محض لالچ، حسد، عناد، بغض، ضد کی وجہ سے حق بات سے تم اعراض کر رہے ہو اور چھپا رہے ہو۔ قرآن مجید میں آپ نے پہلے پارے کے اندر یہ پڑھ لیا، یہود کو وہاں پر براہ راست اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے فرمایا تھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم حق کو اور باطل کو آپس میں خلط ملط نہ کرو، نہ ملاؤ، تم اس بات کو جانتے ہو۔ یہاں پر بھی اسی بات کو کیا ہے دہرایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔